بھوک اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ بھوک سے بہت سی کمپلینٹس اس کی واپس آ جاتی ہیں، اور کھانا ریلیف دیتا ہے نیٹرم-فاس کے پیشنٹ کو۔ نیٹرم-فاس کا بلڈ شوگر سے تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ وجہ ہوگی کہ اس میں بلڈ شوگر گر جاتی ہوگی بھوک سے، اور ویسے علاج کے طور پر بلڈ شوگر ہائی ہو تو پھر دیتے ہیں، سمجھے؟ یا پھر ریگولر ہو جاتا، مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی، مگر ہے یہ درست کہ بلڈ شوگر میں اس کو میں نے بہت مفید دیکھا ہے، لیکن بھوک تکلیفیں بڑھاتی ہے اور بھوک سے ریلیف فائدہ دیتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شوگر ہے تو صحیح مگر ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے کمزوری کا احساس پھر بھی موجود ہے، یہ تو ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ بات ہوگی۔ ایسے معاملے میں دونوں جگہ یہ فائدہ مند ہوگی، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی اور کمزوری کو براہ راست دور کرنے میں۔ اس میں بھی انکانشیسنس فیل ہوتے ہیں، ہائپر میں بھی بالکل ٹھیک ہے، شوگر زیادہ تھی۔ جو خون کی کمی کا نسخہ ہے اس میں سے پھر نیٹرم-فاس نکال دیں گے، اور یہ خون کی کمی کا جو نسخہ نکالنا نہیں ہے، نیٹرم-فاس کا لازمی حصہ ہے، وہ تو مستقل جز ہے، اگر وہ فائدہ نہ دے تو پھر نیٹرم-فاس اس میں جمع کر دیں تو پھر زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ انہیں مریضوں کے لیے جہاں نیٹرم-فاس کی ضرورت تھی وہ اس کے علاوہ بیس رہے گا، وہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ٹونک ہے، وہ اس کا نام ہی میں نے عمومی ٹونک رکھا ہوا نا۔ اس کو جو کھانے برے لگتے یعنی تکلیف پڑتے ہیں، ایک تو اس کا میں نے بتایا تھا نا، کس کی علامتیں کس کس سے ملتی ہیں، ایک بتایا تھا سلفر سے نہانے کے متعلق ہیں، پھر یہ جو ہے انیمیا فیرم-فاس وغیرہ سے، اور سلائنم سے کیا بتایا تھا، کرونک نزلہ، بیسیلینم سے، سلائنم سے ہے، اور بیسیلینم اور انفلوئنزا۔ اس میں پسٹیلا کی علامت جو ہے وہ کھانے کے تعلق میں ہے، جو چیزیں پسٹیلا کے مریض کو مضر ہیں وہ اس کو بھی مضر ہیں، فیٹس مضر ہیں، اور کئی قسم کی جو کھانے کی چیزیں ہیں، فروٹ، ملک، سار تھنگز، ونیگر، اس میں سے بعض چیزیں پسٹیلا میں نہیں مگر آرسنک میں پائی جاتی ہیں، سار تھنگز اور ونیگر وغیرہ آرسنک کے مریض کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، مگر فیٹ کا سار ہونے سے گہرا تعلق ہے، اس لیے پسٹیلا کے اندر بھی ان کو شمار کرنا چاہیے۔ فیٹس جن کو اگری نہیں کرتی ان کو ایسڈ سٹمک ہو جاتا ہے، کھانا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے۔ پسٹیلا میں چونکہ یہ علامت ہے، اس میں بھی ہے، اس لیے اس لحاظ سے دونوں کو آپ بے شک گانٹھ لے لیں۔ چائنا سے اس کی علامت یہ ملتی ہے کہ اگر لمبے عرصے کی بیماریوں سے جسم کے لعاب خشک ہو گئے ہوں اور لیکوڈز میں کمی آ گئی ہو تو چائنا بھی اس کی دوا ہے سوکھے مریضوں کی، اور نیٹرم-فاس بھی ہے۔ بعض جگہ نمنس ہوتی سارے دائیں طرف پوری یا بائیں طرف، اس کے لیے اور دوائیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس میں سنگل پارٹس کی نمنس خصوصاً پائی جاتی ہے، صرف ہاتھ سو جائے یا انگلی سو جائے یا جسم کا ایک حصہ یا کان کے ایک طرف سو جائے، ایسے سنگل پارٹس کی نمنس میں نیٹرم-فاس وہ سب سے نمایاں ہے۔ اور بھی ہیں، میں نے کہیں پڑھی، مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن آئیں گی تو بعد میں بتا دوں گا۔ لیکن نیٹرم-فاس is outstanding in this particular inclination۔ آرگزم بلڈ کا، اس میں بیلاڈونا بھی، پسٹیلا بھی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ پسٹیلا کے ساتھ یہ بھی علامت ملتی ہے، کسی خاص حصے کی طرف ایک دم دوران خون، جیسے عورتوں کو مینوپاز کے زمانے میں ہو جاتا ہے، تو آرگزمز ایک دم بڑے خون کے دباؤ اور رش، تو اس میں بھی نیٹرم-فاس اچھی دوا ہے۔ شاکس جو رات کو پڑتے ہیں، اس میں نے آپ کو کئی دوائیں بتائی ہیں پہلے، رات سوتے میں شاکس ہو جاتے ہیں، اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے،
اس میں بھی یہ شوقس ہیں، لیکن اس کا ایک شوق ایسا ہے جو دوسری دواؤں میں نہیں ملتا. یوں لگتا ہے کہ شریانے یعنی آرٹریز کے اندر کسی نے کوئی تیر سا چلا دیا ہے، اور آرٹری کے اندر وہ شوٹ کرتا ہوا تیر، درد کا تیر دور تک چلا جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ یہاں سے گزرا ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں، جیسے سوئی پھر گئی ہو اندر. یہ ٹپیکل نیٹرم فاس کی علامت ہے. کس طرح پیدا ہوتی ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں، مگر ہوتی ہے. اور کئی ایسے مریض ملتے بھی ہیں جو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے اندر سے کوئی چیز تیر سا چل گیا ہے، کوئی ایک دم کوندا سا لپک گیا ہے. کوندا اور چیز ہے، وہ بجلی کا کوندا کہلاتا ہے. اس میں کوسٹیکم ٹائپ کی دوائیں کام آتی ہیں، اور بھی کئی میں بتا چکا ہوں آپ کو. لیکن یہ ہے باقاعدہ سوئی یا تیر کے چلنے کا احساس اس کی متعلقہ درد کے ساتھ. مسلز میں اور ٹینڈنز میں جو کمزوریاں ہیں ان میں بھی یہ مفید ہے، مگر کمزوری سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اس میں. اگر ٹینڈنز میں اور مسلز میں ٹینشن کا احساس ہو، جیسے ہر وقت تناؤ ہے وہاں، اس میں نیٹرم فاس اچھی دوا ہے. اس پہلو سے آنکھ کے ارد گرد جو ٹینشن ہے اس میں بھی نیٹرم فاس مفید ہے. خاص طور پر آنکھ میں نے اس کو دیکھا ہے. بعض لوگوں کو آنکھ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک نسخہ میں نے بنایا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. لیکن اگر وہ عموماً شکایت کو کرے کہ ٹینشن ہے آنکھ کے ارد گرد، تو نیٹرم فاس بہت افیکٹو ہے خدا کے فضل سے. اس لیے ٹینشن کے لحاظ سے مسلز اور ٹینڈنز ان دو میں تو عموماً یاد رکھیں، اور آنکھ کی ٹینشن میں نیٹرم فاس خصوصیت سے. بعض دوائیں ہیں جن میں سوتے میں شاکس لگتے ہیں جسم میں. کیا کیا دوائیں تھیں؟ میں نے بعض موٹی دوائیں جی. رائنڈیلیا اور آرسنک ٹھیک کلیمیٹس جس میں شوق کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ سوتے میں ہوتے ہیں یا جاگتے میں؟ سوتے میں ایک دم جھٹکا لگتا ہے. یہ جو دوائیں اس میں جاگتے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رات کو ہیں، اس لیے یہ بچھائی جائے گی ساتھ. اور مجھے چند دن پہلے ایک مریضہ نے یہی بات بتائی تھی، مجھے اس وقت یاد ہی نہیں آئی یہ دوا. اب اگر کبھی دوبارہ آئی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جاگے رات کے وہ جھٹکے لگتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے اس کو کوئی اور دوا دے دی جھٹکوں کی، اور بھی بہت سی ہیں دواؤں کی جھٹکے. مثلاً اس سے میں یہ پوچھتا رہا کہ جس طرح لیٹتی ہے اس طرح زیادہ جھٹکا، یا اپوزٹ سائڈ کے سولینم نائگر ہے اس کا بھی اس سے تعلق ہے، اور پھر سیفیوجا ہے، ایکٹیا ریسیموسا جس کو کہتے ہیں. تو میرا دماغ ان چیزوں کی طرف گیا، مگر وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے سارے جسم میں جھٹکا لگتا ہے. اب جو نیٹرم فاس پڑھی مجھے یاد تھا پہلے، لیکن اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکا تھا. یہ اس کی خاص علامت ہے، جاگے میں جھٹکا لگتا ہے. اب نہیں بھولے گا، آپ کو مثال بھی میں نے دے دی. ٹھیک ہے نا. مسلس کی ٹویچنگ ہر جگہ، یہ تو اس کے خاص خاصہ ہے اس کا.